الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، رافضی اور نیم رافضی لوگوں کی جانب سے اکثر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بلایا، حضرت امیر معاویہ کو، لیکن وہ نہیں آئے، یعنی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، نعوذ باللہ، تو سرکار نے انہیں بد دعا دی، اور اس کے لیے نا وہ ایک مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں۔ اب وہ روایت ہے کیا؟ صحیح مسلم کے اندر ہے 6628، ٹھیک ہے، سندن صحیح ہے۔ روایت کیا ہے؟ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ تشریف لائے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کہا آپ آئے، میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لو۔ میں نے آپ سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو سب سے پہلے حدیث کے متن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے بتایا جا رہا ہے، یا سامری جادوگر کی طرح پھینکی رسیاں اور دکھایا سانپ والا معاملہ ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو سمجھنے کی بھی کوشش نہ کی، بس آخر میں پایا کیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو انہوں نے کہا دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دے دی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، وہاں انہوں نے بسبی علی پڑھا، نہ اس کا حوالہ دیکھا، نہ اس کا کانٹیکسٹ دیکھا، نہ اس کے مطلب کچھ بھی چیز نہیں دیکھی بھائی کتاب کس طرز پر لکھی گئی ہے، کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کی اپنی حجت ہے یا نہیں ہے، انہوں نے بس اس کے اندر وہ ایک لفظ پڑھا اور اس کو دلیل بنا لیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے بس اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ سنا اور حضرت امیر معاویہ کی طرف ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ میرے بھائیو، نبی مکرم نے ابن عباس سے کہا تھا کہ جاؤ اب معاویہ کو بلا لو۔ وہ گئے اور انہوں نے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے آ کے سرکار کو بتا دیا۔ اب اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کسی نے مطلع ہی نہیں کیا اور انہوں نے آنے سے منع بھی نہیں کیا، تو پھر یہ سوچنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی، آخر کس حد تک قابل قبول ہو سکتی ہے یہ بات کہ بھئی امیر معاویہ کا قصور ہی کوئی نہیں تھا اور ان کی خطا بھی کوئی نہیں تھی، ایسے میں سرکار ان کو بد دعا کیوں کر دیں گے؟ وہ نبی جو اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے ہوں، کیا وہ اپنے اصحاب کو بد دعائیں دیں گے؟ یہ تو ان کی ذہنی نابلدگی کا حال ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی اصحاب کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی صاحب چھوڑ دو، اب اپنے ماموں کا دفاع چھوڑ دو، اور کب تک اپنے ماموں کا دفاع کرتے رہو گے؟ تو میرے بھائی ہم تھوڑی نہ کر رہے ہیں، اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی صحابی، ایون سنگل صحابی، چاہے وہ کتنا ہی صحابہ کے مقابلے میں ادنا ہو، ٹھیک ہے، اس کی شان، اس کی منقبت، اس کی منزل، اس کی جو ہے وہ سرکار کے ساتھ رفاقت وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ محدثین کرام اس کے بارے میں کیا فہم رکھتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور شرح ہے جو کہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ہم ذرا اس کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب امام نووی رحمہ اللہ وہ امام ہیں جنہوں نے امام مسلم بن حجاج قشیری کی کتاب صحیح مسلم، اس کے اندر موجود احادیث کے اوپر ابواب باندھے۔ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بھی ایک باب باندھا ہے اور اس کے نیچے کچھ اور حدیثیں بھی لے کر آئے ہیں، اب اس کے بعد ہم وہی پڑھیں گے۔ باب کیا باندھا ہے کہ جس شخص پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت بھیجیں، گالی دیں، بد دعا دیں اور وہ اس کے لائق نہ ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ، اجر اور رحمت ہے۔ امام نووی اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت، اجر اور فضل مانتے تھے، تبھی تو انہوں نے اس حدیث کے اوپر یہ باب باندھا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور حدیثیں نقل کی۔ جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ہی ایک بشر ہوں، میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ عہد لیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے جس بندے کو سب کروں تو یہ سب کچھ اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا سبب بنا دے۔ پھر اسی طرح دوسری روایت جو اس کے بعد لکھی وہ لکھی ابو ہریرہ سے بیان کی، انہوں نے رسول اللہ سے کہ آپ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں نے تیرے حضور پختہ عہد لیا ہے جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاف ورزی نہ فرمائے گا کہ کوئی بھی مومن جسے میں نے تکلیف پہنچائی ہو، برا بھلا کہا ہو یا اسے کوڑے مارے ہوں تو قیامت کے دن اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔
اب امام نووی رحمہ اللہ نے ان تینوں حدیثوں کو ایک ہی باب کے اندر رکھا اور اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضل جانا۔ اس کے بعد ایک حدیث اور نقل کی، یہ تھی کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے ام سلیم کی یتیم اور پالی ہوئی لڑکی کو دیکھا، کی بیٹی کو دیکھا، تو فرمایا تو بہت بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر نہ بڑھے، یہ کہا اور چل دیا۔ یہ بات سن کر وہ جو لڑکی تھی وہ روتی ہوئی ام سلیم کے پاس گئی، انہوں نے جا کر کہا کہ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ باہر نکلی، چادر لپیٹی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو گئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے میری لڑکی کو بد دعا کی ہے۔ یہاں فوکس رکھیے گا، ذہن پر بہت فوکس کر کے بات سننے والی، آپ نے میری لڑکی کو بد دعا دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ تو ام سلیم نے کہا، آپ نے کہا کہ تمہاری عمر نہ بڑھے، اس کا زمانہ لمبا نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، فرمایا ام سلیم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اپنے رب سے پختہ عہد لیا ہے کہ میں ایک بشر ہوں اور جس طرح ایک بشر خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح بشر ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہوتا ہوں۔ تو تیرے امت میں سے کوئی بھی آدمی جس کے خلاف میں نے دعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو دعا کو قیامت کے دن اس کی پاکیزگی، گناہوں سے صفائی اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے تو اسے اپنے قریب فرمائے۔ اب صحیح مسلم 6628 کو امام نووی کے فہم سے سمجھنے کی کوشش کی کہ امام نووی نے وہ پیٹ نہ بھرے والی روایت 6628 جو ہے اس کے ساتھ یہ تین حدیثیں رکھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث سے سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی دعا کے مستحق نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے ان ساری حدیثوں کو اکٹھا رکھا ہے اور اسے معاویہ کے فضائل اور مناقب میں شامل کیا، کیونکہ حقیقت میں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ دعا بن جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ اجر کی۔ کس چیز کی؟ رحمت کی۔ کس چیز کی؟ اللہ کی قربت کی، پاکیزگی کی، گناہوں سے صفائی کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بن جاتی ہے۔ یہ امام نووی کہتے ہیں امام مسلم کے اندر۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اسی باب کے اندر، کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں رسول اللہ کی جو بد دعائیں منقول ہیں وہ حقیقت میں بد دعائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو عرب کے لوگ بطور تکیہ کلام کہا کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، جیسے تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، تو بانجھ ہو، تیرے حلق میں بیماری اترے، تیری عمر نہ بڑھے، اور اسی قبیل میں سے ایک لفظ یہ کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ یہ تمام باتیں ایک ہی قبیل کی ہیں، یہ ساری باتیں محاورتاً لا محالہ بولی جاتی ہیں اور اس کو عرب والے بد دعا کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ تو عرب سے زیادہ عربی جانتے ہیں، تو ہم نے یہ سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے بد دعا دی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی فضیلت اور ان کی منقبت ہے۔ اچھا، اگر ایسی ہی کوئی روایت کسی اور صحابی کے متعلق آ جائے تو پھر جیسے ابو ذر غفاری کے بارے میں سرکار نے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہے، تو کیا آپ اس میں یہ کہیں گے کہ ابو ذر غفاری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بد دعائیں دیتے تھے؟ یا بی بی عائشہ سیدہ و طاہرہ و مطہرہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تو بانجھ ہو، تیرے حلق میں بیماری اترے، تو کیا آپ اس سے یہ بات اخذ کریں گے نعوذ باللہ کہ انہوں نے بی بی عائشہ کو گالی دی ہے؟ ہم تو ان تمام باتوں کو ایز اے محاورہ ہی لیں گے، اور جس کے بارے میں بھی ہوگی اس کے لیے یہ فضیلت بن جائے گی۔ جو پہلی حدیث ابو ذر غفاری کی پڑھی وہ ابو ذر غفاری کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، جو دوسری حدیث بی بی عائشہ کی پڑھی وہ بی بی عائشہ کی پاکیزگی کا ذریعہ، اور جو حضرت امیر معاویہ کے لیے آئی کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ ان کی پاکیزگی کا ذریعہ۔ تو اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنے سے پرہیز کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔